جب تجارت سے واپس تشریف لا رہے تھے، ابھی مکہ المکرمہ سے باہر تھے، تو ان کو خبر پہنچی کہ مکہ المکرمہ کے اندر محمد بن عبداللہ جو تھے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور صرف نبوت کا اعلان نہیں کیا بلکہ آخری نبی ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ دل کے اندر شوق پیدا ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر مختصر کر کے جلدی سے مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے جس شخص کو تلاش کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ سے ملاقات کی جا کے، اور ملاقات کر کے آپ سے کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں سوالات کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی بخش جواب دیے۔ حضرت عثمان غنی مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق مجھے بھی آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، وہاں جا کے ملاقات کی، اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی بن گئے۔ حضرات ذی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو احادیث بیان کی ہیں، ان کی ذات سے جو احادیثیں بیان ہوئی ہیں، ان کی زبان نے جو احادیث بیان کی ہیں، ان کی تعداد ہے 146 146 احادیثیں انہوں نے بیان کی، اور 8 حدیثیں صحیح بخاری کے اندر، 5 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر، اور باقی احادیث جو ہے دوسری کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت عثمان کی فضیلت میں جو احادیث بیان کی گئیں ان کی تعداد 20 سے لے کر 25 کے درمیان ہے، اور اگر آپ قرآن کھولیں تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کی شان اور مقام کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، بلکہ تمام اصحاب رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے، تمام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ہے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بد زبانی کرنے والا، ہم مسلمان تو دور کی بات، ہمیں اسے انسان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی ایک اہل بیت کے بارے میں بات کرنے والا، غلط بات کرنے والا، بکواس کرنے والا انسان، مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم اسے انسان بھی تصور نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ، یہ ساری ہستیاں پاک ہیں، ساری ہستیاں کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شاگرد ساری کائنات کے ولیوں سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات کے کتب اور ابدال سے اعلیٰ ہے، ہمارے ایمان سے اعلیٰ ہے، بلکہ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہی اللہ نے ان لوگوں کو بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کریم کے اندر جو احادیث ان کے بارے میں آیات آئی ہیں وہ 2 ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور کچھ حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، یہ جو درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، آسمان کا رب ان سارے لوگوں کے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر ہے، ہجرت کر کے آپ وہاں چلے گئے ہیں۔ آپ چونکہ مکہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ زندگی میں ایمان کی حالت میں ہمیں مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کچھ کہہ دو آمین۔ جدا دل کردہ جان وہ کہے آمین، تو جڑا پیسے تو ڈردا وہ پاویں نہ کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن آرام فرماتے فرماتے رات کو خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، وہاں آب زمزم پی رہا ہوں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، تو دل کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا، بڑا شوق پیدا ہوا کہ رات کو خواب کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، کیوں نہ ہو کہ حقیقت میں جا کے عمرہ کرائیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کرائیں، وہاں طواف کعبہ کرائیں، آب زمزم پی آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا،
فرمایا، کہا ابو بکر میں نے یہ رات کو خواب دیکھا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم ابھی سے نکلیں اور سارے کام چھوڑ کے مکہ المکرمہ چلیں، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کریں۔ اچھا انہوں نے کہا محبوب صرف آپ ہی جائیں گے؟ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا ان کی خبر آگے پھیلتے پھیلتے چند لمحوں کے اندر 1400 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ محبوب ہم نے سنا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صرف آپ ہی نہیں جائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی شریک سفر بننا چاہتے ہیں۔ 1400 صحابہ۔ محبوب کہتے ہیں جی میری طرف سے اجازت ہے، چلیں۔ آپ نکلے، آپ صاحب کا مشورہ جی سارے دوست آگے آگے ہو جائیں، ذرا قریب ہو جائیں، گرمی ہے، پیچھے دروازے میں نہ بیٹھا کریں، کوشش کریں خان صاحب اٹھیں میرے پاس آئیں، بڑی دیر بعد آپ آئیں، آ جائیں بیٹا، آپ بھی اٹھیں، عبید اللہ آپ بیٹھے رہیں، پانی کا انتظام کرنا آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، کتنے صحابہ تھے؟ 1400 سے زیادہ صحابہ۔ چلتے چلتے مکہ المکرمہ کے پاس آئے۔ مکہ المکرمہ کے کافروں کی طرف سے سفیر آ گیا، چونکہ انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے تھے جو آس پاس نظر رکھتے تھے کیا ہو رہا ہے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے CID مکہ المکرمہ نے چھوڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کے خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر بھی ہے۔ مکہ المکرمہ کے کافر ڈر گئے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سفیر بھیجا کہ مکہ المکرمہ میں ان کو داخل ہونے نہیں دینا، اس سے پہلے جا کے ملاقات کرو اور ملاقات کر کے ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ المکرمہ تو دور کی بات ہے، مکہ المکرمہ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ داخل ہوئے تو پھر بڑا خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، بڑی لاشیں گریں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو شدید پریشان ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ یار ہم تو لڑنے نہیں آئے، جھگڑا کرنے نہیں آئے، قتال کرنے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ خیر وہ سفیر پیغام دے کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ یہ کام تو خراب ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ہم تو لڑنے نہیں آئے، ہمیں اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اپنے دل کی بات ان تک پہنچانی چاہیے۔ ہمیں ایک سفیر مقرر کرتے ہیں جو سفیر وہاں پہ جائے اور ہمارے یہ سفر کا مقصد ان کو بتائے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشورہ دو۔ انہوں نے کہا حضور ہم سفیر مقرر کرتے ہیں، وہاں پہ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اچھا مشورہ یہ ہے ابو بکر چلا جائے یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چلے جائیں، یہ جا کے ہمارا پیغام سنائیں تاکہ ماحول سازگار ہو اور ہم جا کے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کر سکیں، آب زمزم پی سکیں۔ انہوں نے کہا 1400 صحابہ نے محبوب اس کام کے لیے نہ تو ابو بکر صدیق موضوع ہے اور نہ عمر فاروق موضوع ہے، اس کام کے لیے ایک ہی بندہ بہترین ہے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہماری نظر میں ایک بندہ بہت پرفیکٹ ہے۔ آقا فرماتے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ 1400 صحابہ میں سے نام کس کا آیا ہے؟ حضرت عثمان نے۔ یہ اعزاز ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی مکہ کے بہت بڑے رئیس آدمی ہیں اور بہت بڑے تاجر آدمی ہیں، بڑے بڑے تاجروں سے ان کی لیک سے لیک ہے، جانتے ہیں ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ، تاجر جانتے ہیں کس طرح کرنا ہے، بات کس طرح کرنی ہے۔ آقا حضرت عثمان جائیں گے تو مکہ کے لوگ ان کی بات کو زیادہ سمجھیں گے، آپ ان کو سفیر مقرر کر دیں۔ واہ عثمان تیری عظمت پہ قربان، 1400 صحابہ میں سے نبی کا سفیر مقرر ہوا ہے زندگی میں پہلی بار، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان گئے، اکیلے تنہا گئے اور مکہ المکرمہ کے لوگوں نے پہچانا، استقبال کیا، مجلس ہوئی، بیٹھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں لوگوں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، زمزم پئیں گے، اللہ کے گھر کی زیارتیں کرنے کے بعد واپس مدینہ کی طرف لوٹ جائیں گے، کوئی نفع نقصان کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عثمان یہ سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، بیت اللہ کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے، صفا مروہ کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے، اور آب زمزم کا کنواں وہ بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔
لیکن رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ المکرمہ تو دور کی بات ہے، آب زمزم، بیت اللہ، یہ صفا مروہ تو دور کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی حدود میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اتنی نفرت کرتے ہیں۔ لیکن عثمان اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ، ہم آپ کے میزبان ہیں، تم مہمان ہو، جتنی دیر یہاں رہنا چاہتے ہو، امن اور سلامتی کا پیغام ہماری طرف سے ہے، ہم آپ کی جان مال عزت کے محافظ ہیں، ضامن ہیں، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، بلکہ یہاں رہیں، ہمیں مہمان نوازی کا، ہمیں خدمت کا شرف بخشیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ ان کی امامت میں، قیادت میں یہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عثمان نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، صرف آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ کے کافروں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے، عثمان بھی نہیں کرے گا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کو نوش نہیں فرمائیں گے، آب زمزم تو پینا دور کی بات ہے، عثمان آب زمزم کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ وفادار عثمان ہے، حیادار عثمان ہے۔ آج بکواس کرتے ہیں دنیا کے علامے فہامے پرلے درجے کے نکمے، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان او پہلے اپنے شیشے جو منہ تے ویکھو تہاڈیاں شکلاں ہیں نا، ان پاک باز لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو، پہلے اپنی شکلاں دے شیشے جو ویکھو کہ تہاڈیاں شکلاں کی نے۔ عثمان نے کہا مکہ کے لوگوں، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کریں گے، عثمان نہیں کرے گا۔ مجھے واپس جانا منظور ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یہاں مکہ کی زیارتیں کروں، بیت اللہ کی زیارتیں کروں، ایمان گوارا کرتا نہیں ہے۔ وہاں پہ خبر پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد پہنچا کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں خبر کیا چلی گئی؟ عثمان کو شہید کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، صدمے کے اندر ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ یار میرے عثمان کو شہید کر دیا ان ظالموں نے، میں نے تو امن کا پیغام بھیجا ہے، محبت کا پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے بات سننے کی بجائے عثمان کو شہید کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے تمہارا تو پتہ نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک واپس مدینہ نہیں جائیں گے جب تک اپنے عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ 1400 صحابہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ، ہم بھی تب تک اپنے بچوں کے پاس اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اللہ کے رسول ہم بات کرتے ہیں اپنی جانیں قربان کرنے کی، سارا کچھ قربان کرنے کی، ہماری عزت آبرو سب کچھ قربان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ رکھا اور 1400 صحابہ آ کے ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھے اور بیعت ہو رہی ہے کہ آقا ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری زندگیاں حاضر ہیں، اگر آپ لڑیں گے تو ہم سب سے پہلے لڑیں گے، عثمان کا بدلہ آپ نے لینا ہے تو سب سے پہلے ہم حاضر ہیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدھا ہاتھ لہرایا اوپر۔ دیکھیے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ فرمایا حضور یہ ہاتھ آپ کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، یہ میں ہاتھ اوپر رکھ رہا ہوں ہاتھوں کے اوپر۔ آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے محبوب، یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کو یہ منظر بڑا خوبصورت لگا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ منظر کشی مجھے بڑی خوبصورت لگی ہے کہ تم 1400 کے 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہو، مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، شہادت کے لیے تیار ہو رہے ہو، اپنی جانیں پیش کر دی ہیں تم نے، میں تم سب کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم، میں تمہارے اوپر سکینت بھی نازل کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ بیعت اتنی خوبصورت لگی ہے، نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، پھر اوپر عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے عثمان کا ہاتھ بھی بغیر سائے کے نہیں رہنے دیتے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتے عثمان کے ہاتھ کے اوپر کائنات کے رب اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ عثمان کے اوپر ہے۔
یہ عثمان ہے جن کے بارے میں آج ٹی وی پہ بیٹھ کے علامے فہامے نکمے پرلے درجے کے بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور تھوڑیاں شکلاں بھی ویکھن دے قابل نہیں، تم عثمان کی بات کرتے ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے، خدا کی قسم سونے نبی کا ایک ایک صحابی کائنات سے اعلیٰ ہے، اہل بیت کا ایک ایک فرد کائنات سے اعلیٰ ہے۔ پوری کائنات کے ولی، پوری کائنات کے کتب ابدال مل کر کسی ایک اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک صحابی کی عزت اور عظمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم جو ان کی شان میں کسی ایک کی شان کے اوپر گستاخی کرتا ہے، لعنت بے شمار اس کے اوپر، کہو لعنت بے شمار اس کے اوپر۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کے صحیح حبدار بنا دے۔ حضرات ذی وقار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک وفادار صحابی ہیں، ایک حیادار صحابی ہیں، ایک بڑے عظیم صحابی ہیں، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پہ ایک حدیث بیان کر دی۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی حضرت عثمان کے بارے میں، اب یہاں پہ ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جو صرف عثمان کے بارے میں ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، بات غور سے سنیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، میرے صحابہ قیامت کے دن جنت میں سارے نبی ہوں گے، سارے نبیوں میں سے ہر نبی کا ایک دوست ہوگا۔ دیکھیے موسیٰ کا کون دوست ہے ہمیں نہیں پتا، عیسیٰ کا کون دوست ہے ہمیں نہیں پتا، ابراہیم علیہ السلام کا دوست کون ہوگا ہمیں نہیں پتا، حضرت موسیٰ کا کون دوست ہوگا کوئی نہیں جانتا، حضرت یوسف کا دوست جنت میں کون ہے کوئی نہیں جانتا، حضرت ہود، لیکن سونے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا جنت میں۔ آقا آپ کا دوست بھی ہوگا؟ جی میرا بھی ہوگا۔ آقا پھر آپ کا کون دوست ہے جو جنت کے اندر آپ کا دوست ہوگا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ہمارا نام آ جائے، گردنیں اونچی کر رہے ہیں، اوبر اوبر کے دیکھ رہے ہیں ہمارا نام آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان، آقا فرماتے ہیں جنت کے اندر اگر کوئی میرا دوست ہوگا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ یہ شان عثمان کو ملی ہے، اور سونے نبی نے تغمہ دیا ہے، کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں ہے جس کو یہ تغمہ ملا ہو، خدا کی قسم جو عثمان کو ملا ہے۔ کائنات میں آج تک کسی کو یہ پگ نہیں ملی جو سونے عثمان کو میرے سونے نبی نے دی ہے۔ عزت ہے، وقار ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، اور انہی کا ایمان اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ دیکھیے آپ مدینہ المنورہ میں چلے گئے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیوی بچے مال دولت جائیداد سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہ چلے گئے مدینہ میں کہ سونے نبی جہاں رہیں گے ہم بھی وہاں رہیں گے، بچے رہتے ہیں رہ جائیں، جائیداد جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، لیکن ہماری زندگی کا ایک ایک سانس گزرے گا تو کس کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے گا۔ وہاں پہ گئے، اب پانی تو پینا ہی پینا ہے نا، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پانی پینا ہے۔ وہاں پہ کنواں ہے، صرف ایک ہی مدینے میں کنواں ہے۔ کتنے کنویں ہیں؟ کتنے کنویں ہیں بولیے ذرا؟ ایک پانی کا کنواں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہودی مالک ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان لٹ پھٹ کے آ گئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس یہودی نے پانی سیل کرنا شروع کر دیا اور مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم آج بھی یہودیوں کی نسلیں پاکستان میں موجود ہیں۔ عید کے موقع پہ دیکھ لیں، رمضان کے موقع پہ دیکھ لیں، مارکیٹ میں مال شارٹ ہو گیا، مہنگے داموں بیچنا شروع ہو گئے۔ یہ یہودیوں کی نسلوں میں سے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوری سے، جو فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی پریشانی سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ ہے۔ آقا نے دیکھا کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں، بڑی پریشانی ہے، یہ پانی خریدنے جاتے ہیں وہ مہنگے داموں دیتا ہے، یہ تو پہلے ہی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے، پیسے تو ہے نہیں ان کے پاس، ابھی تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ یہودی بغیرت وہاں پہ مہنگے داموں پانی بیچ رہا ہے۔ یہ بیچارے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یار ان کا حل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ آپ کسی کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کا دکھ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ پریشانیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں، کسی کا دکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، جان میں جان آ جاتی، چنگا ہو گیا پھنس گیا، چنگا ہو گیا لتر وجن ڈیا ہے، چنگا ہو گیا نقصان ہو گیا، مرن ڈیا چنگا ہو گیا۔ یہ ہمارا کردار ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشیاں مناتے ہیں۔ لڈیاں پانے لڈیاں، چنگا ہو گیا ہی وے پھنسیا ہی،
لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کسی کو پریشان دیکھ کے آپ خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ پریشان ہوتے تھے۔ آقا نے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ پانی کو خریدا جا سکے، بڑی پریشانی ہے، دور دراز سے پانی لانا پڑے گا، آپ تو تھک جایا کریں گے۔ حضرت آقا کریم نے فرمایا اچھا میں اعلان کرتا ہوں، کون ہے جو کنواں خرید کے وقف کر دے، بدلے میں اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی سے کہا جا کے یار آپ پانی یہ بیچ کیوں نہیں دیتے، سارا کنواں ہی بیچ دیں، اکو واری سودا مکار۔ اس کو روزانہ پیسے آ رہے تھے، وافر آ رہے تھے، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا، تاجر تھا۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، اللہ ہمیں بھی ویسا تاجر بنا دے۔ انہوں نے تجارت کی آخرت کے لیے، خدا کی قسم دیکھی میرے نبی نے نا یہ منظر دیکھا کہ مسجد نبی کی جگہ کم پڑ گئی ہے، صحابہ باہر جمعہ پڑھتے ہیں گرمی کے اندر، اب برا حال ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یار حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے بات کی جائے، لیکن جب ان لوگوں کو گرمی میں دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یار وہ گرمی میں دھوپ کے اندر کھڑے جمعہ پڑھ رہے ہیں، حالات اس قدر نہیں ہے، تم تو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں یار مجبوری ہے، لیکن بدلہ بہت بڑا ہے۔ جو جگہ خرید کے دے گا نا مسجد نبوی کے لیے، جو جگہ خرید کے دے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اچھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ہم اعلان کریں نا تو نظریں جھک جاتی ہیں، بلڈ لو ہو جاتا ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، یار پیسے مانگ لے رہے مسجد واسطے۔ اللہ ہمیں عثمان کی طرح سخی بنا دے، یا اللہ ہمیں سخی بنا دے۔ یار کس کے پاس مال نہیں، آپ خدا کی قسم لاکھوں کے مالک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں کے مالک بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عثمان جیسا جذبہ نصیب فرما دے۔ عثمان کہتے ہیں حضور آپ جتنی جگہ خریدنا چاہتے ہیں نا خریدیں، پیسے تنہا عثمان ادا کرے گا۔ یہ مقدر ہے، خدا کی قسم نصیب ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے عظیم مسجد بنی، سب سے خوبصورت مسجد بنی، سب سے اعلیٰ مسجد جس جگہ کے اوپر بنی وہ جگہ میرے عثمان نے لے کے دی۔ اور سبحان اللہ، وہ جگہ کس نے لے کے دی؟ عثمان نے لے کے دی۔ خیر حضرت عثمان گئے، فرماتے ہیں یہودی سے کنواں بیچ دے، انہوں نے کہا میں نے نہیں بیچنا جناب، روزانہ مال آن ڈیا، میں کیوں بیچا؟ حضرت عثمان تاجر تھے، کہتے یار میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ مان لو تو فائدہ نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا مشورہ دسو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں پورا کنواں آپ بیچ دیں، پورا کنواں آپ جتنے کا بیچنا قیمت لے لو، لیکن دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تم رکھ لو آدھا مجھے دے دو، لیکن قیمت پورے کنویں کی لے لو۔ او سبحان اللہ، قیمت پورے موبائل کی لے لو لیکن موبائل آدھا آپ کا آدھا میرا۔ انہوں نے کہا یہودی پاگل تھا، انہوں نے کہا حضرت عثمان یہ کیا بات کر، آدھا آدھا کیسے کریں گے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں اس کا بھی حل ہے، اس کا حل یہ ہے ایک دن کنویں کے مالک آپ ہوں گے، اگلے دن کنویں کا مالک میں ہوں گا، تم اپنے طریقے سے کام کرو، میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، دونوں فائدہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 35,000 درہم لے لیے۔ حضرت عثمان گئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محبوب میں نے کنواں خرید لیا ہے، وقف کر دیا ہے، لیکن اس طریقے سے میں نے خریدا۔ سونے نبی اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اور خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ دیکھیے عثمان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں لعین پرلے درجے کے بے ایمان کالیاں شکلاں والے، یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت آقا نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے ہاتھ مبارک بھی اٹھائے۔ کائنات میں خدا کی قسم روئے زمین پر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کو یہ تگمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا ہو۔ کائنات میں آج تک کوئی شخصیت نہیں آئی، صحابہ میں، اہل بیت میں، ولیوں میں، کتب میں، ابدال میں، قادری میں، چشتی میں، سہروردی میں، خدا کی قسم آج تک کوئی نہیں آیا جس کو یہ تگمہ ملا ہو۔ صرف ایک عثمان ہے جس کو یہ اعزاز مل رہا ہے۔ سونے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رحمان سہیل الحساب علی عثمان، اللہ میرے عثمان نے مدینہ میں کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی، اللہ میرے عثمان نے کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی۔ میں تیرا نبی چہرہ بھی اٹھا رہا ہوں، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں، اللہ انہوں نے دنیا میں زندگیاں آسان کی ہیں، میرے عثمان کا حساب قیامت کے دن آسان کر دے۔ آقا فرماتے میرے صحابہ حساب سب کا ہوگا، لیکن سب سے آسان حساب اگر ہوگا تو وہ میرے عثمان کا ہوگا۔ اور عثمان کہتے حضور یہ میں نے وقف کر دیا پانی، کنواں فری فنڈ میں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں۔ اگلی بات، حضور جو یہودی ہیں مدینے میں، میں نے ان کے لیے بھی فری پانی دے دیا۔
یہودیوں سے بھی پیسے نہیں لینے، اور آپ اعلان کر دیں اپنی زبان نبوت سے کہ پانی 2 دن کا اکٹھا بھر لیا کریں۔ آپ صاحب اللہ نے تمہیں بھی بڑی عقل دیتی ماشاءاللہ، پر کیا عقل ہے عثمان دی، وہ بھی تھوڑے ہم نام نے، اللہ آپ کو بھی ان جیسا سخی بنا دے۔ آج پھر بنڈو گے کچھ ہے۔ عثمان نے کہا حضور آپ اعلان کر دیں کہ جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں یہودی ہیں وہ پانی 2 دن کا اکٹھا بھر لیا کریں میری باری کے اوپر۔ اچھا جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضور آپ دیکھیں ذرا، اعلان کریں۔ اعلان کیا بھئی 2 دن پانی آپ فری بھریں، 1 دن فری بھرے، 2 دن کا پانی۔ وہ پاجی سارے جگ بھر لے، بالٹیاں بھر لیاں، جیڑا دیش کی لبی وہ بھر کے رکھ لی۔ اگلے دن یہودی بیٹھا جا کے جناب چوڑا ہو کے کرسی دے تے دے تیرے دی مکھی تے مکھی مار، کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، کوئی خریدار نہیں آ رہا۔ انہوں پاجی پیشی تک گش پہن لگ پے، بلڈ لو ہونے لگ پہ، مرن والا ہو گیا، ڈگے زمین تے سر وجے تے پھر اٹھ پوے بھی شے ہی کوئی نہیں۔ شام کو دا ویلا ہویا نا تے جیڑا لنگے کولو پانی پونی نہیں پیندے، وہ پانی پونی پیا کرو اے، پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ وہ دسن ڈیا بھی پانی پیو، انہوں نے کہا نکمیا پانی وادو پیا ساڈے گھر لینا تو تو بھی لے لے۔ وہ چوتھے کو دن واپس آ گیا عثمان کے پاس، کہتا عثمان مینوں تو مارتا ہے نا یار، یہ سارا ہی تیرا ہے، اور پیسے پڑا، آدھا دوسرا بھی میں آپ کو بیچتا ہوں، وہ پیسے دیں۔ عثمان نے وہ بھی پیسے دے دیے، آقا کے پاس آئے، حضور سارا کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ عثمان کی سیرت ہے۔ ہم تاجر ہیں، ہمارے پاس بھی مال ہے، لیکن خدا کی قسم ایسی نیکیاں کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسی نیکیاں کرنے کا من نہیں چاہتا، پھنسے ہوئے کو دیکھ کے بھی جی نہیں چاہتا، مشکل میں بندہ ہے اس کو بھی مدد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بھائی پیسے سے محبت ہے، پیار ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عثمان کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ یہ جو ذکر کی ہیں کہ حضرت عثمان سخیوں کے بادشاہ تھے، مسجد کے لیے جگہ لے کے دے دی، اور خدا کی قسم مسجد بھی وہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا وہ مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا؟ اس مسجد میں جو عثمان کی جگہ پہ بنی کو ہے، یا ہاتھ کھڑا کرو جڑے جاتے جانا چاہتا ہے؟ یا اللہ ان سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، خدا کی قسم ایسی لذت اس مسجد کے اندر کہ ماں کی گود میں بھی وہ لذت نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں قرآن کھول لیں، وہ لذت آپ کو نہیں ملے گی جو اس مسجد میں صرف بیٹھنے سے لذت آپ کو ملے گی۔ میری دعا یا اللہ انہاں سارے نیکا پاکاں نوں ایک واری چکر لوا دے، امام دی حالت لوا دے، تو اللہ میں سخی بنا دے عثمان جیسا۔ انشاءاللہ عثمان کی صفات اگلے جمعے زندگی رہے تو بیان کریں گے۔ آج آپ کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہمارے بڑے خوبصورت بزرگ ہیں۔